بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کے مشرقی ساحل کے قریب شدت 8.8 کے زلزلے سے زمین لرز اٹھی، جو دنیا کے چھٹے سب سے طاقتور زلزلوں میں سے دوستو شمار ہوتا ہے۔ روسی ساحل پر آنے والے زلزلے میں اب تک جانی اور مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، تاہم اس کے نتیجے میں سونامی کی شدید لہریں پیدا ہوئی ہیں، جبکہ روس اور جاپان میں 20 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سونامی کی یہ شدید لہریں روس، جاپان اور امریکہ کی متعدد ریاستوں ہوائی، کیلیفورنیا، واشنگٹن وغیرہ میں پہنچ گئیں۔ سونامی کی ان لہروں کی وجہ زلزلے کا بحر الکاہل کے ساحل کے قریب پیدا ہونا تھا، جس سے سب سے پہلے روس کے ساحلی علاقوں میں لہریں ٹکرائیں۔ امریکی ریاست ہوائی میں ابتدائی الرٹ جاری کیا گیا تھا، جسے اب ایڈوائزری میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تاہم شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ جبکہ الاسکا کے ساحلی علاقوں میں بھی پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ روس سے مسلسل فوجی ساز و سامان اور تیل کی خریداری پر بھارت پر جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ بھارت پر 1 اگست سے 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگرچہ بھارت ہمارا دوست ہے، لیکن ہم نے برسوں میں اس کے ساتھ بہت کم تجارتی لین دین کیا، کیونکہ اس کے ٹیرف یعنی ٹیکس بہت زیادہ، سب سے زیادہ ہیں۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت ہمیشہ سے اپنے فوجی ساز و سامان کی بڑی مقدار روس سے خریدتا آیا ہے اور توانائی کے معاملے میں بھی روس کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسے وقت میں جب دنیا روس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ یوکرین میں قتل و غارت کو روکے، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لہٰذا بھارت پر 1 اگست سے 25% ٹیرف عائد کیا جائے گا اور اوپر بیان کردہ امور پر ایک اضافی جرمانہ بھی لگایا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت ایک اچھا دوست رہا ہے، لیکن بھارت نے بنیادی طور پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کیے ہیں۔ تقریباً کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ یہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے نہیں پایا اور بھارت کو مزید سخت ٹیرف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارتی رکن پارلیمنٹ امریندر سنگھ نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی رافیل طیارے گرائی جانے کے شواہد لوک سبھا اجلاس میں پیش کر دیے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس سے تعلق رکھنے والے امریندر سنگھ کا لوک سبھا اجلاس میں کہنا تھا کہ پہلگام ہوا، کون معافی مانگے گا، کون ذمہ داری لے گا؟ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی تھی۔ بھارتی حکومت نے فوج کو حملہ کرنے کے لیے بھیج تو دیا، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر طیاروں میں بٹھایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے رد عمل کے نتیجے میں بھارت کے 5 طیارے گرے۔ بھسیانہ ایئر فورس اسٹیشن کے پاس رافیل لڑاکا طیارے کا ملبہ گرا۔ انہوں نے اس موقع پر طیارے کے ملبے کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا کہ میں اس کی فوٹو لے کر آیا ہوں۔ اس کو جانچنے کے لیے میں خود وہاں گیا، جس پر BS-001 درج تھا، جو کہ رافیل طیارہ گرا۔ بھارتی رکن پارلیمنٹ امریندر سنگھ کا مزید کہنا تھا کہ رافیل طیارہ گرنے کی وجہ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا اور 9 زخمی ہوئے۔ آپ اس بات کو کیسے چھپا سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل AK بھارتی نے طیارہ گرنا تسلیم تو کیا، لیکن کہا کہ ایک نامعلوم طیارہ گرا ہے۔ آپ نے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ کے دوست امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ بھارت کے 5 لڑاکا طیارے گرے تھے۔ فلسطین کو مشروط طور پر ریاست تسلیم کرنے کا برطانوی اعلان اسرائیل نے مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی حکومت کے موقف میں تبدیلی فرانسیسی اقدام اور داخلی سیاسی دباؤ کا دوستو نتیجہ ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت کا موقف حماس کے لیے ایک انعام کے مترادف ہے، جس سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ لندن میں کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ غزہ کی صورتحال نہ بدلی تو برطانیہ ستمبر میں فلسطین کو ریاست تسلیم کر لے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کوئی برابری نہیں ہے، حماس سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ برقرار ہے۔ حماس جنگ بندی اور غزہ کی حکومت میں کوئی کردار ادا کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے فرانس بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کا مسئلہ دوستو زور و شور سے جاری ہے، اور غاصب صہیونی رجیم دیگر عرب ممالک کو بھی ابراہم معاہدے میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی اثناء میں سعودی عربیہ کے میڈیا کا کہنا ہے، بلکہ میڈیا نے خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل کا اصل مقصد عرب ممالک سے دوستانہ تعلقات استوار کرنا نہیں، بلکہ ان پر اس طرح سے قبضہ جمانا ہے کہ حتیٰ کہ ان کے اندرونی معاملات میں بھی بھرپور مداخلت کر سکے۔ سعودی میڈیا کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ میں اسرائیل کا ایک اہم ہدف اپنی کھوئی ہوئی عزت کو یا طاقت کو بھی بحال کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے دیگر اہداف میں اسرائیلی یرغمالیوں کی آزادی، فلسطین میں مزاحمت کا خاتمہ، غزہ پر دوبارہ قبضہ اور غزہ کے فلسطینیوں کو جلا وطن کرنا شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اپنی عزت کی بحالی اور اپنی مرضی کے زمینی حقائق خطے کے تمام ممالک، خاص طور پر ہمسایہ عرب ممالک پر تھوپ دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل کا مقصد صرف یہ نہیں کہ مد مقابل کو سیاسی طور پر اپنے مقابلے میں آنے سے روکے، بلکہ وہ خطے کے تمام ممالک کو اپنے سامنے پوری طرح جھک جانے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل ایسی صورتحال چاہتا ہے کہ جس میں وہ جب چاہے خطے کے ممالک کے اندرونی معاملات میں براہ راست مداخلت کر سکے۔ یوں خطے کے ممالک حتیٰ کہ اپنی داخلی سیاست میں بھی اسرائیل کی مرضی سے چلنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور انہیں آزادانہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اسرائیل اس مقصد کے حصول کے لیے سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے بھاری قیمت چکانے پر بھی تیار ہے۔ اسرائیل اعلان کرتا ہے کہ اس کا مقصد 7 اکتوبر جیسے واقعات کو دوبارہ انجام پانے سے روکنا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، اور اس کا مقصد خطے کے تمام ممالک کی جانب سے اسرائیل پر وار کرنے کی صلاحیت ختم کر دینا ہے۔ در حقیقت اسرائیل کا مقصد یہ نہیں کہ خطے کے ممالک اس کا وجود تسلیم کر لیں یا اس کے ساتھ تعلقات معمول پر لے آئیں، کیونکہ مختلف ممالک کے باہمی تعلقات سے متعلق یہ روایتی فارمولے اسرائیل کے لیے بے معنی ہیں، کیونکہ وہ خود بھی ایک روایتی ریاست نہیں ہے۔ دراصل جو چیز اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ خطے میں ایک برتر طاقت کے طور پر اپنے جبری وجود کو برقرار رکھنا اور ایک طاقتور ملک قائم کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی صرف فلسطین کی حدود تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسرائیل تمام عرب سرزمینوں میں یہ حکمت عملی لاگو کرنے کے درپے ہے۔ اسرائیل کی یہ حکمت عملی در حقیقت وہی ہے جو ہٹلر نے مرکزی، مغربی اور جنوبی یورپی ممالک کے خلاف بروئے کار لائی تھی اور اس کے ذریعے ان پر قابض ہو گیا تھا۔ یہ ایک تسلط پسندانہ حکمت عملی ہے جس کی قیمت خطے میں عدم استحکام اور حتیٰ کہ عالمی امن کو خطرے کی صورت میں چکانی پڑ سکتی ہے۔ سونیا گاندھی نے غزہ میں اسرائیلی فوج کی فوجی کارروائی کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر مرکز کی مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مودی حکومت انسانیت کی اس توہین پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ایسا کر کے حکومت آئینی اقدار کے ساتھ غداری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال خوفناک ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سونیا گاندھی نے نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ اس وراثت کے بارے میں واضح، بے خوف اور صاف گوئی سے بات کریں جس کی ہندوستان نے طویل عرصے سے نمائندگی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری کے ایک رکن اور بحیثیت انسان یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ غزہ کی شہری آبادی کے خلاف اسرائیلی حکومت کا رد عمل اور انتقامی کارروائی نہ صرف سخت بلکہ سراسر مجرمانہ بھی ہے۔ سونیا گاندھی کا کہنا تھا کہ گزشتہ تقریباً 2 سالوں میں 60,000 سے زائد فلسطینی شہری شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں 17,000 بچے بھی شامل ہیں۔
اسرائیل نے مسلسل فضائی بمباری سے غزہ میں زیادہ تر رہائشی عمارتیں بشمول ہاسپٹل منہدم کیے اور سماجی تانے بانے مکمل طور پر بکھیر دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ مہینوں میں صورتحال اور بھی دل دہلا دینے والی ہو گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک بزدلانہ حکمت عملی کے تحت انسانی امداد کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے غزہ پر فوجی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور جان بوجھ کر اور وحشیانہ طور پر آبادی کو ادویات، خوراک اور ایندھن کی فراہمی کو روکا جا رہا ہے۔ انسانیت کے ہر تصور کو مس کرتے ہوئے اسرائیلی دفاعی افواج کے مسلح سپاہیوں نے اپنے اہل خانہ کے لیے کھانا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں شہریوں پر وحشیانہ فائرنگ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نتائج 1948 کی یاد تازہ کرتے ہیں جب فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا تھا۔ سونیا گاندھی نے دعویٰ کیا کہ یہ تمام مظالم کچھ انتہائی مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے کیے جا رہے ہیں، نو آبادیاتی ذہنیت سے لے کر کچھ لالچی ریل اسٹیٹ ٹائکونز کے خود غرض مفادات تک۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال پر نریندر مودی کی خاموشی انتہائی شرمناک ہے۔ دوستو، میں نے اپنی پوری زندگی میں مسلمانوں میں کوئی اگر منافق ترین آدمی دیکھا ہے تو اسد الدین اویسی کے سوا اور کوئی نہیں دیکھا، لیکن انڈین عوام اس کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتی۔ انڈین ہندو کو خوش کرنے کے لیے یہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ میں اس کو غیر مسلم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں میں نے اتنا منافق ترین آدمی کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دوستو جو منافقین تھے، مجھے یہ شخص ان کی یاد دلا دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میرا ضمیر مجھے پاک بھارت میچ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی پاکستان سے تجارت بند ہے، وہاں کے جہاز بھارت نہیں آ سکتے، ادھر نہیں آ سکتے، آبی راستے سے بھی جہازوں پر پابندی ہے، مگر کرکٹ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں انڈین بھکتی ہوں، میرا ضمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میچ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت اور پاکستان کی جنگ جاری تھی تو اتنے انڈین ہندو نہیں بات کر رہے تھے جتنا یہ شخص بڑھ چڑھ کر بات کر رہا تھا پاکستان کے خلاف۔ یہ شخص اتنا منافق ہے کہ صحیح بات بھی نہیں کر سکتا، ایمانداری سے نیوٹرل بات بھی نہیں کر سکتا، جس طرح مدنی صاحب کرتے ہیں۔ میں دوستو مولانا مدنی صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ نیوٹرل بات کی اور صحیح بات کی اور لاجیکل بات کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ لاجیکل بات کرتے ہیں اور اس بات پر بالکل نہیں گھبراتے، بالکل نہیں ڈرتے کہ میرے بارے میں کون کیا سوچ رہا ہے۔ اور یہ بندہ اویس الدین اویسی، اسد الدین اویسی ہمیشہ ہندوؤں کو خوش کرنے پر لگا رہتا ہے اور ان سے منہ پر جوتے بھی کھاتا ہے۔ وہ لوگ اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے شرم آ رہی ہوتی ہے، اور یہ شخص اتنا بے شرم ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی یہ بات ہمیشہ پاکستان کے خلاف بغض بھری کر دیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے قاسم اور سلیمان کو پاکستان سے آنے کی خبروں کو جو عمران خان نے دی تھی اس کو جھوٹا قرار دے دیا۔ تحریک انصاف نے ان خبروں کی تردید کر دی ہے جس میں عمران خان کی جانب سے قاسم اور سلیمان کو پاکستان نہ آنے کا کہا گیا تھا۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان کے بچے پاکستان آئیں گے، صرف تاریخ طے ہونا باقی ہے۔ عمران خان نے قاسم اور سلیمان کو پاکستان آنے سے قطعاً نہیں روکا۔ عمر ایوب کا بھی دوستوں کہنا ہے کہ عمران خان کے بیٹے امریکہ میں ہیں، والد کے لیے مہم چلا رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، جب آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ فوج، پولیس اور ہم نے مل کر امن قائم کرنا ہے، تخریب کاروں کو کسی صورت آبادیوں میں نہیں چھپنے دیں گے، گھسنے نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام، حکومت اور فورسز میں سازش کے تحت عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے، عوام حکومت اور اداروں کے ساتھ دیں تاکہ یہ سازش بے نقاب ہو۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ تخریب کاروں کے ساتھ ساتھ سہولت کاروں کا بھی خاتمہ ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ تخریب کار آبادیوں میں پناہ لے رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو سکے۔ تخریب کار آبادیوں کو ڈھال بنا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن تخریب کاروں کو آبادیوں میں کسی صورت چھپنے نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور فورسز پر حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب دیں گے۔ علی امین گنڈا پور کا یہ بھی کہنا تھا کہ جرگوں کی شروعات 2 اگست سے کر رہے ہیں، جس میں سیاسی، سماجی اور قبائلی مشیران سے مشاورت ہوگی۔ جعلی ڈگری ہولڈر 2 نمبر فراڈیے جمشید دستی کا کہنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حالات ہمارے لیے بڑے سخت ہیں، الیکشن کمیشن نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جمشید دستی کا کہنا تھا کہ مجھے عدالتوں پہ پوری امید ہے کہ وہ انصاف کریں گے، آج بھی عدالتوں نے ہمیں انصاف دیا ہے۔ میں 5 دفعہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوا ہوں، میرے خلاف جو دعویٰ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اسپیکر کو چاہیے تھا کہ مجھے بلاتے، سنتے، مجھے نہ تو بلایا گیا اور نہ ہی سنا گیا۔ میرے خلاف صرف سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، جبکہ دوستو یہ وہی بندہ ہے جو فوج کو سب سے زیادہ گندی اور بےہودیاں گالیاں نکالتا ہے، اور آج جب اس کی 2 نمبری پکڑی گئی ہے تو یہ معصوم بنا بیٹھا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے لونڈے لپاڑوں پر کہ جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ اس کی جعلی ڈگری ثابت بھی ہو چکی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔